الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا ہم نے پیغمبر بھیجے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت دلیل بعد پیغمبروں کے وکان اللہ عزیزا حکیما اور ہے اللہ بڑے زور والا بڑی حکمت والا لیکن اللہ یشہد لیکن اللہ شہادت دیتا ہے بما انزل الیک اس بات کی کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا انزلہ بعلم اس نے اس کو اپنے علم سے نازل کیا والملائکۃ یشہدون اور فرشتے بھی شہادت دیتے ہیں گواہی دیتے ہیں وکفی باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ گواہی دینے والا ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کافر ہو گئے وصدوا عن سبیل اللہ اور انہوں نے دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا قد ضلوا ضلالا بعیدا تو بے شک وہ بہت ہی دور کی گمراہی میں جا پڑے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا لم یکن اللہ لیغفر لهم نہیں ہے یہ کہ اللہ ان کو بخش دے ولا لیہدیہم طریقا اور نہیں یہ ہے کہ وہ ان کو سیدھے راستے پر چلائے اللہ طریقہ جہنم مگر نساء سپارے کا رکوع 30 ہے اور سورت کا 23 برادران اہل سنت والجماعت یہ شب جمعہ ہے، ہفت روزہ درس قرآن ہے۔ آج 16
جمادی الثانیہ ہے 1403 ہجری اور 31 مارچ ہے 1983۔ گزشتہ شب جمعہ کا درس قرآن میں نہیں دے سکا کیونکہ کلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں مدرسہ نجم المدارس کا سالانہ جلسہ تھا، تو حضرت مولانا عبد الطیف صاحب جیلم والے اور میں اور دوسرے ساتھی جمعرات ہی کو دولر سے روانہ ہو کر رات کو وہاں پہنچے۔ وہاں کے جو محتمم ہیں حضرت مولانا قاضی عبد الکریم صاحب، انہوں نے اور میں نے دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث اکٹھا پڑھا تھا۔ پہلے وہ بلاتے رہتے تھے، ان کے چھوٹے بھائی ہیں مولانا قاضی عبد اللطیف صاحب جو مشاورتی کونسل کے ممبر بھی ہیں اور وہاں اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی حالات بتائے۔ تو یہ درس قرآن کا سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو قطعی دین کی بات ہے وہ اللہ کے قرآن میں ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک لفظ بلفظ یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام۔ اگر کوئی کسی ایک لفظ میں بھی شک کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ سب کو ماننا یہ ایمان ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ اس لیے میں سنی مسلمانوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے مذہب برحق کی قدر کرو۔ عقیدہ کا ٹھیک ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہمارے مقابلے میں مذہب ہے شیعہ مذہب۔ شیعہ مذہب کی بنیاد یہ ہے جو ان کی ہزاروں حدیثوں میں صریح طور پر مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید میں تبدیلی کر دی گئی ہے، آگے پیچھے کچھ آیتیں نکال دیں، کچھ آیتیں داخل کر دیں۔ یہ اصل ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اصل قرآن امام غائب امام مہدی کے پاس ہے، وہ نکلیں گے تو وہ اصلی قرآن امت کے سامنے لائیں۔ اور ترتیب کی تبدیلی تو وہ عام سے عام شیعہ سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ میں یہ سارا قرآن مانتا ہوں اللہ کی طرف سے نازل، لیکن اس کے اندر آگے پیچھے کر دی تو پھر بھی اعتماد نہیں رہتا۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن دنیا میں موجود ہے اسی ترتیب سے قرآن مجید کے حافظ تھے چاروں خلفائے راشدین۔ یہ کتابوں میں تصریح ہے، ہزارہ حافظ تھے صحابہ، چاروں خلفائے راشدین بھی حافظ قرآن تھے۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین حافظ تھے۔ تو جس قرآن کے جس ترتیب سے وہ حافظ تھے اسی ترتیب سے آج بھی حافظ ہیں سنی لاکھوں، ان میں اسی لیے تو حافظ بنتا کوئی نہیں کیونکہ ان کا عقیدہ۔ یہ تو ہے قرآن کے الفاظ پر ایمان لانا، ایمان ٹھیک ہوگا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی، سیدھا راستہ دکھا۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ جو راستہ اللہ نے بندوں کے لیے تجویز فرمایا ہے، صراط مستقیم، جس پر چل کر آدمی جنت میں پہنچ سکتا ہے، وہ قرآن مجید میں وضاحت اس کی ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس میں دلیلیں بھی ہیں۔ جو بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں حق تو ہے نا، ساتھ ہی اس کی دلیل ہوتی ہے، ضد نہ کرے تو آدمی یقین کر لیتا ہے بھی واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق کی بات نہیں۔ والفرقان،
فرقان ہے. فرقان قرآن مجید کا لقب ہے. قرآن اس کا نام ہے. ہر چیز کا نام ہوتا ہے. اس کتاب کا نام ہے قرآن. لقب اور صفت ہے فرقان. فرقان کا معنی فرق کرنے والا. حق اور باطل، ایمان اور کفر، توحید اور شرک، ہدایت اور گمراہی کے درمیان یہ فرق کرتا ہے. آدمی دیانتداری سے پڑھے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حق ہے، اس کے خلاف باطل ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے. تو قرآن مجید اصولی طور پر یاد رکھو کتاب ہے. اصول جو ہے نا جس پر پھر سارا دین موقوف ہے، تعمیر ہوتی ہے، تو وہ قرآن میں جا بجا بیان فرمائے. پھر یہ نہیں کہ صرف عبادات کا حکم ہے. انسانی زندگی کے لیے جن اصول کی ضرورت ہے، خواہ وہ تجارت ہے، خواہ کوئی اور سلسلہ ہے معیشت کا، خواہ وہ حکومت ہے، انفرادی اور اجتماعی، قیامت تک انسانوں کی جتنی ضروریات ہیں وہ اللہ نے اصولی طور پر قرآن مجید میں بیان فرمایا. اس لیے قیامت تک زمانے بدل جائیں، قومیں بدل جائیں، لوگ بگڑ جائیں، اگر وہ اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ قرآن مجید کی روشنی میں چلیں. اس کے بغیر چاند میں پہنچ سکتے ہیں لیکن ہدایت نہیں پا سکتے جب تک کہ اس قرآن پر ایمان نہ رکھیں، اس کے مطابق عمل. اور پھر یہ بھی شاید پہلے میں نے بیان کی ہے کہ وہ جو امریکن آرم سٹرانگ تھا، چاند میں پہنچنے والی ٹیم میں کا ایک فرد تھا، تو پچھلے دنوں وہ مسلمان ہو گیا. جہاں سنایا تھا نا، اب اندازہ فرمائیں. یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. یہ بھی اسلام کی سچائی کی بہت قطعی دلیل ہے. کہاں چاند ہے، کہاں قاہرہ ہے. 11-12 سال وہ پہلے گیا تھا. اب وہ حسن اتفاق سے قاہرہ میں وہ لیکچر دینے کے لیے گیا تو اس کی کانوں میں اذان کی آواز ہے. اس کو پتہ نہیں تھا بھی یہ آواز کس چیز کی ہے، کیا ہے. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے. اس کو بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کی اذان ہے، مسجد میں اذان دیتے ہیں. تو جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ اسلام کی کوئی بات ہے، حکم ہے اذان، تو اس نے کہا کہ ہو بہو یہی الفاظ ہم نے اس وقت سنے تھے جب ہم چاند میں اترے تھے. یہ اس کا بیان ہے. انگریزی بھی پرچہ ہے، اردو پرچہ ہے. اب اندازہ فرمائیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. اب چاند میں کون اذان دے رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، فرشتہ دے رہا ہے، کچھ ہو. لیکن ایک انگریز مسلمان ہو جاتا ہے اس یقین پر کہ یہ جو مسلمانوں کی اذان ہے یہ چاند. تو اس نے سمجھا کہ یہ عالم اسباب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سنی مسلمان قدر کرے. ہمارا کلمہ ہمارے ہی صحیح ہے، ہماری اذان صحیح ہے، سارا عقیدہ صحیح ہے. ہم محنت نہیں کرتے، دوسرے محنت کرتے ہیں. جس چیز میں محنت کی جائے لوگوں کا دماغ اسی طرف لگ جائے. تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہے. لیکن یہ بھی جس طرح ہر کتاب استاد سے آدمی سمجھ سکتا ہے، اس طرح قرآن بھی معلم قرآن سے آدمی پوری طرح سمجھ سکتا ہے. ترجمے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں جو علمی باریکیاں ہیں یا آدمی نہ سمجھ سکے تو ہر کتاب استاد سے آدمی سمجھتا ہے. اسی طرح قرآن مجید بھی سب سے پہلے معلم اس کے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی اللہ کی کیسی حکمت ہے کہ جو قرآن قیامت تک ہدایت دینے والا ہے، اتنی جامع کتاب ہے، تو اس کے پڑھانے کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے اس کے معلم بنا کے اللہ نے بھی ساری مخلوق میں سے ایک بہتر ذات کو، افضل ذات کو بھیجا ہے. اب تکمیل ہو گئی. کتاب اچھی ہو، استاذ کمزور ہو، شاگرد تک وہ بات نہیں پہنچتی. تو یہ اللہ کا انتظام ہے. کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ اللہ کے رسول ہے. حضور کے اندر جو کمالات رکھے ہیں وہ اللہ نے رکھے.
اب تیسری چیز جو ہے نا، اس کا سمجھنا آسان ہے کہ اللہ نے یہ اعلیٰ معلم اعلیٰ کتاب کا اس لیے انتظام کیا تھا کہ اعلیٰ شاگرد پیدا ہو۔ اب یہیں سے سنی مذہب کا امتیاز جو ہے واضح ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور تو ساری مخلوق میں اعلیٰ، ملائکہ انبیاء میں، اور قرآن ساری کتابوں میں، سارے کلاموں میں اعلیٰ۔ تو اس کتاب اور اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے جو تلامذہ تیار ہوئے، جو شاگرد تیار ہوئے، وہ بھی امتوں میں سب سے بالکل معقول بات ہے، کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو اس ذہن سے قرآن مجید پڑھیں اور سمجھیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، پہلی آیتیں جو ہیں ان کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پیغمبر نام ہیں بعض پیغمبروں کے کہ یہ ہم نے بھیجے ہیں۔ رسول کا معنی ہی بھیجا ہوتا ہے۔ رسول کا لغوی معنی کیا ہے؟ بھیجا ہوا۔ پیغمبر کا کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا۔ لیکن ایک پیغام رسانی ہے آپس میں ہماری، ایک پیغام رسانی ہے من جانب اللہ، جو اللہ کی طرف سے پیغام لائے، اللہ کی وحی پا کر امت تک پہنچائے، تو وہ ہوگا نبی اللہ، رسول اللہ، سب سے بڑا مقام۔ تو اس لیے فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، جتنے پیغمبر رسول بھیجے ہم نے تو اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کو بشارت دیں، خوشخبری دیں، و منذرین، اور ڈرانے والے۔ یہ دو صفتیں ان کی گویا تبلیغ رسالت سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ نبوت اور رسالت ایک خدائی عہدہ ہے، منصب ہے۔ جس طرح حکومت کا ہوتا ہے نا، گورنر بنا دیا، وزیر بنا دیا، تقرر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ اپنی حکمت سے جس امت کے لیے جس نبی کو مبعوث فرمائے مقرر کر دے۔ تو نبوت پیغمبری ان کا منصب ہوتا ہے، عہدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم بھائی پیغمبر نہیں ہیں۔ ایک بزرگ کہے نا میں ولی ہوں تو وہ سمجھو ولی نہیں۔ ایک نبی کہے کہ میں نبی نہیں تو نبی کے لیے نبوت کا اعلان ضروری ہے، تبھی تو لوگ مانیں گے نا اللہ نے بھیجا۔ تو اس لیے فرمایا مبشرین، بشارت اور خوشخبری دینے والے، کس بات کی؟ کہ تم اللہ کو مانو ہمارے واسطے سے، ہماری اتباع سے تم کو اللہ کی اطاعت نصیب ہوگی۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر تم اس طرح کر لو تو پھر ہم تم کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اللہ کی رضا کی بشارت۔ واضح طور پر گول مول بات نہیں۔ ومنذرین، اور اگر بالفرض تم انکار کرو ہماری نبوت کا، ہماری اطاعت سے پھر جاؤ، تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں کہ یہ دنیا تو تمہاری گزر جائے گی، مرنے کے بعد پھر تمہارے لیے ابدی طور پر جہنم کا عذاب۔ یہ واضح طور پر انبیاء اعلان کر دیتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی، برادری میں بھی، بڑوں میں بھی، چھوٹوں میں بھی، سب۔ اب دیکھو نا، ہم نے جو یہ خط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک شائع کیا، اس کو پھیلاؤ، یہ بھی ایک ایمان کی بڑی زبردست نشانی ہے کہ صدیوں پہلے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس شاہ مصر کو خط بھیجا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھ کو مان لو، اسلام کو مان لو۔ اگر اسلام کو مان لو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اگر تم نے انکار کیا تو اللہ کا عذاب تم پر بھی اور ساری قوم کی ذمہ داری کا عذاب تم پر بھی ہو۔ یہ ہے منذرین، بادشاہ کو ڈرا، اتمام حجت ہے نا۔ اب کوئی نہ مانے تو وہ قصوروار ہے۔ انبیاء نے واضح، اس لیے خسرو پرویز جو تھا شاہ ایران، اس کو بھیجا، اور کتنے سلاطین کو وہ خطوط چھپے۔ تو یہ جو خط اور بھی ہیں بات، تو یہ جو خط ہم نے شائع کیا ہے تو رحمت للعالمین کا جو اصل مکتوب ہے صحابہ سے لکھوا کر حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا، تو اس کا عکس ہے۔ یہ بڑی چیز ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نقل،
مثلا قرآن مجید کی آیتیں میں نقل کرتا ہوں، اب یہ اپنے قلم سے وہ جو حضور نے لکھایا تھا لکھوایا تھا اس کا عکس ہے، اللہ کی گویا کہ مدد سے آج تک چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے قیامت تک محفوظ۔ تو ان خطوط سے واضح ہوتا ہے کہ واقعی حضور بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے۔ اب بادشاہوں کو ڈرانا کوئی آسان تو نہیں، جس کو سیاست کہتے ہیں نا آج، یہ تو ہے اسلام کے لیے تباہی، کیونکہ اس میں تو ذاتی اقتدار۔ جو اسلامی سیاست ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اسلام کا راستہ بتانا دکھانا، یہ ہاں اپنے آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے۔ بعض انبیاء ایسے ہیں کہ ایک بھی آپ کا امتی نہیں، کیونکہ استعداد ہی لوگوں میں نہیں تھی، بعض کا ایک، لیکن انہوں نے اتمام حجت کیا۔ اب یہ آگے سمجھو کیوں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا کہ وہ واضح طور پر بشارت دیتے ہیں، واضح طور پر ڈراتے ہیں، خواہ کوئی پتھر مارے کچھ کرے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، پیغمبروں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجنے کے بعد یہ ہے کہ قیامت میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا بھی تیرا حکم کیا تھا، کس راستے پر چل۔ حجت ختم ہو جائے۔ اتمام حجت یعنی حجت پوری کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، واضح بشارت دیتے ہیں۔ اب اگر قیامت میں اللہ عذاب دیتا ہے کافر کو، مخالف کو، جو اسی مخالفت پر مر جائے، تو وہ ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم تو تب ہوتا کہ ان کو آگاہ نہ کیا جاتا۔ انبیاء کرام اللہ کا حکم نہ پہنچا سکتے، لیکن اللہ نے بھیجے اس لیے، اتمام حجت کے لیے بھیجا۔ اتمام حجت نہ ہو تو پھر عذاب ان پر کیسے ہے؟ تو گزشتہ درس پر میں نے ابوالعالی مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن سے عبارت پڑھ کے سنائی تھی۔ اس لیے سنائی تھی کہ مودودی صاحب نے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اتمام حجت قوم پر نہیں کر سکے۔ فریضہ رسالت کی ادائیگی، حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی، بے صبر ہو کر انہوں نے اپنا مستقر چھوڑ دیا تھا، اور آخر چلتے چلتے کہتے ہیں کہ چونکہ اتمام حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ قوم بنی۔ گویا حضرت یونس پیغمبر تھے، وہ اتمام حجت نہیں کر سکے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اتمام حجت کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض۔ دیکھو لوگ تو کہتے ہیں علماء سخت، بھائی سختی نہیں ہے، ہم نے تو انبیاء کے مقام کو بچانا ہے۔ پھر جب اعتراضات ہوئے اور چیز ہی بنیادی طور پر غلط تھی تو پھر انہوں نے تھوڑی سی عبارت بدلی، لیکن مفہوم وہی رکھا کہ جب نبی ادائے رسالت میں کوتاہی کر گیا، بات ہوئی بھائی فریضہ رسالت میں، ادائے رسالت میں نبی کوتاہی کر سکتا ہی نہیں، کیونکہ اسی مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ بھیجے اس کی نگرانی ہے، اس کی حفاظت ہے، وہ کمال اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ سمجھ لو، سنیں، ہماری تو غفلت ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ قوت رکھتا ہے، زور والا ہے، حکمت کے معنی ہے جس طرح انبیاء کو صفتیں دینا چاہتا ہے وہ دے لیتے۔ یہ نہیں کہ وہ تو چاہتا ہے کہ اتمام حجت کریں اور وہ کر نہ سکے، ان میں وہ چیز نہ ہو تو پھر وہ نعوذ باللہ ناقص ہوئی۔ حکیمہ حکمت والا ہے کہ اللہ نے لوگوں کو ہدایت کے لیے یہ رسالت اور نبوت اور وحی کا سلسلہ بنا، یہ اس کی حکمت، قدرت اس کی ہے، جس طرح چاہے کر سکتے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون۔ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ ہم تماشائی ہیں، تماشائی بھی پورے نہیں۔ تماشائی جو ہوتا ہے نا وہ بھی تو پوری دلچسپی سے ایک دیکھتا ہے نا میں کیا ہو رہا کیا ہونا۔
ہم وہ بھی نہیں رہے. حالانکہ اسلام کے اندر آدمی گھس جائے، یعنی اس کشمکش میں، اس محاذ میں خود آدمی گویا حصہ لے، عملی کفر اسلام کا مقابلہ ہے، حق باطل کا مقابلہ ہے، تو آدمی یہ نہ کہے جی یہ دو تو لڑ رہے ہیں یا آپس میں کشمکش رہے، میں دیکھ رہا ہوں. دیکھنے والا جو ہے نا وہ تو کسی طرف نہیں معروم. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش فرمایا، اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائی اور واضح فرما دیا بھی اگر تم مجھے نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگے، تو پھر علماء یہود، اہل کتاب، دوسرے اعتراضات کرتے تھے، قرآن مجید میں دلائل آتے تھے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے. بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بحیثیت حاکم حکم دیتے ہیں، اس میں ایک جلال ہوتا ہے، جس طرح بادشاہ حکم دیتے کوئی مانے یا نہ مانے. اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ حکم تو دیتے ہیں، حکیمانہ رنگ ہوتے ہیں تاکہ لوگ اس کی حکمت کو سمجھ لیں. تو جب لوگوں نے اعتراضات کیے تو اب یہاں اللہ نے اس کا کیا جواب دیا کہ آپ کو یا قرآن کو کوئی مانے یا نہ مانے، آپ بہرحال سچے پیغمبر ہیں. دیکھو نا، ان کے انکار سے حضور کی نبوت میں تو شبہ نہیں آتا. لوگ نہ گواہی دیں، علماء اہل کتاب جو ہیں وہ جانتے تو ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، تو پھر اللہ گواہی دے رہا ہے، خود گواہ بنے. اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ پر جو اس نے یہ نازل کیا ہے یہ اس کا علم ہے. یہ سمجھ لو، قرآن کیا ہے؟ انزلہ بعلمہ، اللہ کا علم. اب جتنی شان اللہ کی ہے اتنی اس کے علم ہے. تو یہ قرآن جو ہے نا یہ اس کا علم ہے. آخری چیز کیا ہے کامل، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا علم. تو اللہ تعالیٰ جب شہادت دے رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بھیجا، اور معجزات بھی اس لیے دکھائے نا، ہر طرح سے اتمام حجت ہوتا ہے تاکہ قیامت میں کوئی عذر نہ پیش کر سکے. والملائکۃ یشہدون، یہ لوگ دنیا کے نہ مانے لیکن اللہ کے نوری فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر. بڑی شہادت تو یہ ہے نا، اللہ نے رسول بھیجا، اللہ گواہ ہے، معجزات بھی ساتھ ساتھ. فرشتے لانے والے ہیں، جبرائیل امین وحی لانے والے ہیں، وہ بھی گواہی دیتے ہیں جو سردار ہیں، اور ملائکے. گویا حقیقت میں حضور کی رسالت کی سچائی جو ہے وہ قائم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. شک اگر کرنے والے ہیں تو یہ ہیں، ان کے دل و دماغ میں شک ہے. جس طرح قرآن مجید میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک. اب کوئی شک کرتا ہے تو اس میں حقیقتاً کوئی شک ہے نہیں. وہ اگر کوئی آنکھ جس کی ٹیڑھی ہے، بہنگا پن ہے، تو چیز تو اپنی جگہ ایک ہی ہے نا، اس کو دو نظر آئے تو اس کی آنکھ کا قصور. اس طرح اگر کسی کے دل میں قرآن کی صداقت نہیں آتی تو اس کے اندر جو ہے نا یہ کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، بدفہمی ہے. قرآن مجید میں شبہ نہیں. اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ کی رسالت اور حضور کے کمالات رسالت میں کوئی شبہ نہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور فرمایا کہ فرشتے تو گواہی دیتے ہیں نا، لیکن اصل تو گواہی اللہ کی کافی ہے، جس نے بھیجا ہے، جس نے پیدا کیا. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. اب جو لوگ انکار کر رہے ہیں، کافر کا معنی کیا ہے؟ جو نہ مانے، انکار کر. تو دو قسم کے منکر کافر ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے چلو نہیں مانتے، ایک وہ ہیں مانتے بھی نہیں اور اللہ کی راہ پر کوئی چلنا چاہے تو اس کو روکتے بھی ہیں زبردستی. یہ ان سے زیادہ خطرناک. اور عموماً باطل کا مزاج ہے یہ، یاد رکھیں. باطل صرف اس پر اکتفا نہیں کرتا کہ چلو حق کو قبول نہیں کیا،
نہیں، باطل کا مزاج یہ ہوتا ہے، اس کی محنت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ حق کو قبول کرنے والے ہیں وہ حق کو چھوڑ دیں۔ اگر حق کے قریب آ رہے ہیں تو ان کو زبردستی ہٹا دیا جائے، لالچ سے ہٹا دیا جائے۔ یہ تاریخ صحابہ کرام کی پڑھ لو۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم تو تماشائی ہیں، مقام تو صحابہ کا ہے کہ جو اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے، ایک فریق بن گئے، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھڑا پڑھ لو۔ اس لیے صحابہ کا کامل ایمان، کامل تقوی ثابت ہوتا ہے نا، کہ اتنی مصیبتیں برداشت کی لیکن ان کے دل میں ایمان کا جو نور تھا نا، اس کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے حق کو چھوڑا۔ ہم تو تھوڑی سی بات کو دیکھتے ہیں، کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی دنیا کا نقصان نہ ہو جائے، یہی ہم میں کمزوری ہے اور یہی صحابہ میں ایمانی قوتی فرق تو یہ۔ تو یہ بہت کھلی گمراہی، جو روکتے بھی ہیں خود بھی تسلیم نہیں کرتے، تو سمجھو کھلی گمراہی سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ آخری درجہ کفر کا ہے، وہ اس پر قائم ہو گئے، اڑ گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا، پھر فرمایا جو لوگ کافر ہو گئے اور پھر ظلم کیا انہوں نے، ہر طرح سے ظلم، عقیدے میں بھی ظلم ہے، عمل میں بھی ظلم ہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو ایسے لوگوں کو اللہ بخشے گا نہ، اللہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گی۔ یہ سمجھ لو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں ہدایت دے؟ ایک ہے اللہ کا فضل، جس پر چاہے فضل کر دے، ایک ہے اللہ کا قانون۔ یہ دو چیزیں یاد رکھو، ایک ہے فضل، یہ اس کی مرضی پر ہے، جاتے جاتے ہدایت دے دے۔ یہ چاند والے کو ہدایت دی ہے، یہ فضل اس کا۔ ایک ہے قانون، قانون یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہدایت چاہے تو دیتا ہے، ہدایت کی مخالفت کرے اور ساری طاقت لگا دے، زور لگا دے، اللہ زبردستی اس کو ہدایت نہیں دیتا، راستہ بتا دے۔ پھر جب آدمی حق سے ٹکراتا ہے اور ضد میں آتا ہے تو پھر اس کا دل جو ہے نا وہ اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی حق کا نور آ نہیں سکتا۔ جس طرح بعض لوہے کے ٹکڑے ہیں، زنگ آلود ہوتے 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 اب ان میں کوئی ایسی استعداد ہی نہیں ہے کہ آپ رگڑیں تو اوپر سے زنگ اتر جائے، رگڑیں گے تو وہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، اندر باہر ان کا جو ہے نا تباہ ہو چکے۔ اسی طرح انسانی قلب ہے کہ جب اتنا بگڑ جائے، ہر طرح اس کا عقیدہ برا، عمل برا، کردار برا، ضد سب کچھ، تو پھر عالم اسباب میں وہ اس طرح زنگ آلود ہو جاتا ہے کہ اب جتنی ہدایت کرو وہ بگڑتا ہے، جتنی اس کو اوپر سے رگڑو وہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون کار فرمائے، یہ ظلم نہیں ہے، اس نے خود اپنے برے کردار سے اپنے آپ کو مسح کر دیا، دل اس کا تباہ ہو گیا، اب وہ صاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ماننا ہے کہ اب اللہ زبردستی ان کو ہدایت نہیں دیتا، وہ اللہ کے قانون کی گرفت میں آ گئے، تو اس طرح مر جائے تو پھر جہنم کیا رستے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ کفر پر مر جائے تو پھر اس کو جنت نصیب نہیں ہو سکتی۔ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے، کیوں؟ وہ تو جو چاہے کر سکتے، اللہ جہنم میں ڈال دے اس کے لیے مشکل نہیں، بڑی سی بڑی طاقت جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی پہلوان ہے کہتا ہے میں نہیں جاتا، نہ تدبیر کام دیتی ہے، نہ زور نہ زر، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت کے سامنے اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ اس لیے بندہ اللہ سے ڈرتا ہی رہے، کہیں یہ نہ ہو کہ غفلت سے اللہ کے قانون کی گرفت میں آ جائے، پھر توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ اللہ ہمیں سب کو اپنے راستے پر چلنے چلانے کی توفیق۔ اب دوسری بات سمجھ لیں، یہ تو ہے علم قرآن، درس قرآن کیا ہوتا ہے؟ علم قرآن۔ اب جو قرآن مجید کے احکام ہیں یا صحابہ کے حالات ہیں، تو
قرآن پر عمل کیا ہے کہ ہم بھی اسی طرح اسلام پر چلیں اور اسلام کی حفاظت کریں. یہ سنی مسلمانوں میں غفلت. جماعتی نظام جو ہے نا اس میں ہم بہت پیچھے ہیں باطل سے. دیکھ لو، اس میں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. ان کے ہاں کیا، جس کو آپ کہتے ہیں نا بھئی گھر گھاٹ بھی نہیں اس کا، ملنگ ہے، جنگل میں رہتا ہے، کہیں رہتا ہے، اس کا جذبہ دیکھو کہ وہ دن رات اس اپنے مشن کے لیے کس طرح پھر رہا. میں تو بعض دفعہ دیکھتا ہوں ہے تو وہ جنم کے راستے پر، لیکن ہمارے لیے تو ایک غیرت کا مقام ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ہم برحق ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہم 1/100 حصہ بھی محنت کریں نا، وہ تو 100% محنت کر رہے ہیں. ہم اگر تھوڑا بھی کچھ وقت لگائیں نا اللہ کی نصرت ہے. غفلت کی انتہا. اس لیے یاد رکھو، اب وہ جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جہلم کا سالانہ جلسہ اشتہارات چھپ چکے ہیں. 6، 7، 8 اپریل بدھ جمعرات جمعہ کو آ رہا. وہ ہمارا مرکزی مدرسہ ہے، جماعتی بھی، تعلیمی بھی، سب کچھ ہے. ہر سال ہم جماعتی حیثیت سے بسوں پر، ویگنوں پر وہاں جاتے ہیں اور جانا چاہیے. لیکن پھر بھی جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہم کرتے نہیں. اس لیے آج یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہفتہ ہے، ہفتے سے بھی تھوڑا، یہ نہیں کہ آپ جو کچھ پکے ہیں چلے جائیں، نہیں، یہ تبلیغ ہے. آپ جو کچے ہیں ان کو بھی پکا کریں. اگر اس طرح آپ محنت کریں نا تو یہ سارا اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب. ہمارا ارادہ ہے کہ سنی تحریک الطلبہ کی بھی مستقل بس ہو، اور کوئی مشکل نہیں، نوجوان سینکڑوں. اس لیے ہم نے سنی تحریک الطلبہ کا یہ کام شروع کیا ہے کہ جس طرح ہر سنی طبقے پر غفلت طاری ہے نا، اس طرح نوجوان بہت غافل، کہ ایک تو عمر کا تقاضا ہوتا، دوسرا جو پڑھ رہا ہے کالج میں سمجھتا ہے کہ میرا مقصد تو صرف کالج کی تعلیم ہے، آگے بس پاس ہو گیا تو وہ ملازم. بھائی یہ تو ضرورت ہے، مقصد نہیں. ہندو بھی کر رہا ہے، سکھ بھی کر رہا ہے، عیسائی بھی کر رہا ہے، مرزائی بھی کر رہا ہے، شیعہ بھی کر رہا ہے، یہ مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ نے کچھ تعلیم نصیب کی ہے، تو اس تعلیم سے اپنے دین کا فائدہ لو. یہ کم ہے. اور مجھے تو بے حد احساس ہوا ہے کہ سنی طلبہ BA MA بھی پاس کر جائے نا تو اپنے مذہب کے بارے میں گویا الف بے بھی نہیں. یعنی ادھر وہ اتنی محنت، دل دماغ، رات دن پڑھائی کرنے والے، اور اپنے دین کے لیے کچھ بھی نہیں. اور باطل دیکھو کہ وہ کالج یونیورسٹی کی تعلیم میں ممکن ہے کمزور ہوں، لیکن اپنے مذہب باطل کے اندر وہ پورے تیار ہیں، دلائل ہیں، جوابات ہیں، لکھتے ہیں، کرتے ہیں سب. اس سے پھر وہ طاقت پہنچی عالمی اسباب. تو اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. دینی مدارس میں طلباء کم از کم کچھ جانتے ہیں، وہ بھی غفلت ہے، لیکن وہ مسجد میں رہتے ہیں، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لی یا کچھ حدیث پڑھ لی، لیکن وہ دائرہ جو ہے وہ دائرہ خالی ہے. اس لیے بہت بڑی ضرورت ہے کہ سنی مسلمان، سنی نوجوان تعلیم یافتہ فارغ ہو چکا ہے یا پڑھ رہا ہے، وہ اپنے مذہب برحق کو سمجھے، سمجھائے اور اس کے لیے کچھ اپنی زندگی کا حصہ دے. بہت بڑی طاقت بن سکتی. تو اس لیے کوئی بس ایک بس مشکل نہیں. یہ کو تماشے پر دیکھو تو کتنے چلے جائیں. جذبہ ہونا چاہیے. ابھی سے تیاری کر لو، نام لکھ لو. دیہات صبح میں وہ دعوت نامے بھیجوں گا، دیہات میں بھی آدمی ہمارے بہت ہیں فضل سے.
65-66 سے زیادہ ہمارے جلسے اس علاقے میں ہو چکے ہیں خدام کے. اتنے فخر نہیں ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے کہ سارے پاکستان میں کسی علاقے میں آپ اتنے کسی جماعت کے جلسے نہیں دیکھیں. سارے پاکستان دیکھ لو، کہیں کسی علاقے میں سال میں 1 ہو گیا 2 ہو گئے، یہ محرم سے لے کر آج. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے جو ذہن بنانا ہے سنی مسلک کا، یہ تو پھیل رہا. پہلا مرحلہ یہی ہے نا کہ اس کے اندر آ جائے بھی سنی مذہب حق ہے، اس کی دلیل ہے، یہ ہے. لیکن دوسرا مرحلہ جو ہے اس میں ہم کمزور ہیں، یعنی تنظیم میں اور جماعتی کام میں طاقت اس سے بنتی. وہی افراد جو ہم مسلک ہیں، ہم ذہن ہیں، خدام کے مشن کو عذر ایمان کیونکہ ہم یہ تو ہمارے ایمان کا راستہ ہے نا. سیاست تو ہے نہیں کہ اپنا وقار، دین بن جائے تو اپنا بھی سب کچھ بن جائے، دین نہ رہے تو کچھ نہیں. تو کمی یہ ہے کہ یہ جماعتی نظام اور جماعتی تنظیم اور جماعتی قوت کا شعور نہیں، احساس نہیں. اگر ہے بھی تو سمجھتے ہیں بھی چلو کاروبار میں لگے رہیں، جلسے پر خود پہنچ جائیں. تو اس لیے یاد رکھو یہ گناہ ہوتا ہے. صرف خود جانا ہے اللہ کا فضل، لیکن دوسروں میں کوشش محنت نہ کرے تو سمجھو جماعتی طور پر مذہبی طور پر یہ گناہ ہے. اس لیے شہر کے جو احباب ہیں وہ شہر میں کام کریں، اور باہر بھی اب کوشش کروں گا کہ بعض احباب کو دیہات میں صرف رکا نہ بھیجا جائے، کیونکہ یہ سارا اجر ہے، ثواب ہے. بس اس وقت یہی گزارش کرنی تھی. جمعے پر بھی انشاءاللہ اس کے متعلق عرض کر دوں گا. تو یہ محنت کر لیں. اگر ہم کچھ تنظیمی اور جماعتی طور پر محنت کریں، نصرت تو مدد اللہ کی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ سارے پاکستان میں ایک سنی قوت پیدا ہو جائے. اب یہ جو ہم بیج پھیلا رہے ہیں، سنی کیلنڈر پھیلا رہے ہیں، سنی تحریک و طلبہ کے بیج جو ان کے نئے بنائے ہیں، یہ بڑے مقبول ہو رہے. اور اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، لیکن اس پر مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے. بس بار بار جماعت وہ ہوتی ہے کہ اشارہ کافی ہوتا ہے. اشتہار چھپ کے پتہ جاننا ہے تو اب لوگ نام لکھائیں گے، ساتھ ساتھ چندہ بھی جمع کرتے جاؤ. اس وقت مشکلات ہوتی ہیں، بعض دفعہ آدمی زیادہ ہو جاتے ہیں، بسیں تھوڑی ہوتی ہیں، تاکہ پھر بسوں کا اس وقت انتظام کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. آخر دعوانا بھائی ہفتے کو یہ پرسوں 2 اپریل کو سنی تحریک و طلبہ کا اجلاس دفتر میں ہوگا 3 بجے، کیونکہ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے تسلی سے دوسری جگہ سے بھی آ جائے. مجھے تو یہ یاد بھی ہے، احساس بھی ہے. اتفاق یہ تھا کہ اس دن جو درس دیا ہے نا، اس کے بعد بالکل 1 دن بھی مجھے فراغت نہیں ملی، حالانکہ یہ بات یاد تھی. تو اب یہ دن جو ہے 3 تاریخ ہمارا رول بالا میں جلسہ ہے، پھر 6 تاریخ ادھر ہے. تو اس لیے میں نے یہ 2 تاریخ رکھا. تو جو سنی تحریک و طلبہ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بون کے نیازی صاحب بھی آئے اور بھی یہ اس درس میں آ کر، کیونکہ اتنا وقت دین کی لگانا جو ہے نا یہ ایک مجاہدہ ہے. تو یہ اس درس کے لیے بھی کوشش کرو. میری کوشش کیا ہے، میں نے ایک بنیادی طور پر درس شروع کیا. ایک ہوتا ہے نا جذباتی طور پر. اس وقت میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ شیعت کیا چیز ہے. دیکھو ہے تو صحیح نا سنی شیعت، تصادم تک ہو رہے. تو آدمی دیانتداری سے سمجھنے کی کوشش کرے کہ سنیت اور شیعت کیا ہے، ان میں کیا فرق ہے، بنیادی اصولی کیا فرق. تو کتابوں کے حوالوں سے میں یہ سمجھا رہا ہوں، کیونکہ علماء تک غافل ہیں جو اس طرف توجہ نہیں کرتے. تو دنیا دار عام جو بیچارے ہیں وہ تو اس طرف آتے ہی نہیں. تو اس درس میں جو سنی تحریک و طلبہ کا ہے، اس میں طلبہ کو جتنے زیادہ سے زیادہ خواہ چھٹیاں ہیں، چھٹیاں تو کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی،
چھٹیوں کا تو اور فائدہ ہے کہ ادھر تعلیم کے لیے بھی وقت نہیں دینا پڑے گا. بہرحال اس اجلاس کے لیے بھی کوشش کرو اور بس اپنی زندگیاں وقف کر دو. اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے رحم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد. ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم انصر من ناصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.